علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا اگر کوئی شخص کسی کی وفات کے بعد ذکر بھی کر رہا ہے کسی کا، تو اس کا مطلب ہے وہ آخرت کا قائل ہے، ورنہ ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے جا چکا اور اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی ذکر کرے سوائے یہ کہ آخرت کو مانتا ہو، اس کی کوئی لاجیکل ریزن نہیں بنے گی۔ تو ویسے تو اس طرح سے ہے، لیکن اگر انصاف سے ایک اور طرح سے دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں آخرت آخرت، آیا واقعا مانتے ہیں؟ بہت سارے ایسے مسلمان دیکھیں گے جن کو دیکھ کر ہمیں اور آپ کو فخر ہوا ہوگا کہ یہ الحمدللہ بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن کیا آپ نے کچھ ایسے مسلمان دیکھے ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ نے سوچا ہوگا کہ کاش نہیں ہوتا تو بہتر تھا؟ دیکھا ہوگا آپ نے، نہیں دیکھا ہوگا۔ اچھا، کیا آپ نے ایسے کوئی غیر مسلمان دیکھے ہوں گے؟ میں غیر مسلمان کو کافر نہیں کہتا ہوں، کافر ایک اور چیز ہوتی ہے جو شاید مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ آپ نے غیر مسلمان ایسے دیکھے ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ نے سوچا ہوگا کہ بہتر ہے کہ دور ہی رہے، لیکن کچھ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ نے سوچا ہوگا کہ کاش یہ مسلمان ہوتا تو بہتر تھا۔ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ میں ایک بات تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ کون کس دین کا نام لے رہا ہے، معاملہ شاید یہ رہ گیا ہے کہ آخرت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، اصل میں آخرت نہیں مانتے، اور بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جو نام کے مسلمان نہیں ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ آخرت مانتے ہیں۔ اور ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہت پہلے جب میں کالج میں نہیں سیکنڈری اسکول کے اینڈ میں تھا تو ایک جگہ ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا۔ وہاں پہ ایک صاحب تھے جن کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اس زمانے میں کمیونزم سوشلزم ایک فیشن تھا، تو جو تھوڑا سا فیشنیبل ہوتا تھا وہ کمیونسٹ ہو جایا کرتا تھا، اور بہت سارے کمیونسٹ کو یہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کمیونزم کیا ہوتا ہے، لیکن فیشن تھا، فیشن میں تو لوگ یہی کرتے ہیں۔ لیکن وہ صاحب ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ فیشن میں نہیں تھے۔ تو ایک دن پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے کہا کہ تم مسلمان لوگ قیامت کو مانتے ہو؟ تو پہلے تو ہمیں شوق ہوا کہ یہ تم کون ہے، یہ کون ہے؟ پھر خیر اس وقت شاید اتنا غور نہیں کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مسلمان لوگ مانتے ہو؟ ہم مانتے ہیں۔ کہا تو پھر ایک سوال کا جواب دو۔ ہم کراچی میں رہتے تھے، ابھی رہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کراچی سے اسلام آباد جانا ہو جو تقریباً 1500 کلومیٹر زمینی فاصلہ ہے، تو اگر کراچی سے اسلام آباد جانا ہو اور دو آپشنز ہوں، ایک یہ ہے کہ تم بائی ایئر جاؤ تو 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے مزے میں، اور سفر بھی کم ہے اور مزیدار سفر ہے، پرسکون سفر ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ بائی روڈ جاؤ، اور بائی روڈ جاؤ وہ بھی بس میں، اور اس زمانے میں 2 قسم کی بسیں ہوتی تھی، ایک اے سی والی اور ایک نان اے سی۔ تو کہا نان اے سی بس میں جانا پڑے گا، اور گرمی بھی ہوگی اور دھول بھی، مٹی بھی، اور یہ ساری باتیں، تو تم کس میں جانا پسند کرو؟ میں دیکھیے بائی ایئر جائیں گے، تو بائی ایئر جائیں گے، اور جو بائی روڈ ہے اس میں کوئی نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب میں ایسا کرتا ہوں، اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے جو بائی روڈ جائے گا اس کو اسلام آباد میں 2 سال 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا۔ اب زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا۔ اور جو بائی ایئر جائے گا اس کو 2 سال راجہ بازار کے فٹ پاتھ پہ رہنا ہوگا۔ اب کس پہ جاؤ گے؟ اب بائی بس۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مسلمان قیامت کو مانتے ہو تو گناہ کیوں کرتے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ گناہ کی لذت چند سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ قیامت خالدین فیہا ہے، تو گناہ کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم لوگ قیامت کو نہیں مانتے ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، تو ہمیں امام کا یہ قول کسی حد تک سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اصول کافی میں یہ روایت ہے، اور یہ روایت ہمارے چوتھے امام سے منسوب ہے۔ فما ان الدنیا قد ارتحلت مدبرۃ وان الآخرۃ قد ارتحلت مقبلۃ۔ فرمایا دنیا بھی سفر پر ہے پیچھے کی سمت، آخرت بھی سفر پر ہے آگے کی سمت۔ یہ جو دنیا ہے یہ اب آگے نہیں جائے گی، یہ پیچھے جائے گی۔ جو دنیا میں آیا اور ایک دفعہ اس نے ایگزٹ لیا، اب اس نے دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آنا، اور جو دنیا سے نکلے گا وہ قطعاً دنیا میں تو نہیں آئے گا، تو اس نے آگے آخرت میں جانا ہے۔ صحیح؟ تو ریالٹی اور ایگزسٹنس کے یہ 2 سیگمنٹ ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت۔ انصاف سے بتائیے گا
کیا واقعاً ان دو ریالٹیز پہ ہمیں یقین ہے؟ مین کوشچن یہاں پر ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان دونوں کے بیٹے ہیں، ان دونوں کی اولادیں ہیں۔ دنیا اس کی بھی اولاد ہے اور آخرت اس کی بھی اولاد ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو تم لوگ آخرت کی اولاد بننا۔ امام نے انسانیت کو دو گروہ میں تقسیم کیا، فرمایا ایک دنیا ہے جو بہرحال ختم ہو جائے گی اور نہ یہ واپس آئے گی، اس نے ختم بھی ہونا ہے اور دوبارہ آنا بھی نہیں ہے، اور ایک آخرت ہے جس نے یقیناً آنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا جو انسان ہیں یہ دو قسم، یا وہ دنیا کی اولاد ہیں یا وہ آخرت کی اولاد، یا وہ دنیا کے بیٹے ہیں یا وہ آخرت کے بیٹے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اولاد اور بیٹے لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ ظاہر نسبت کی خاطر، اولاد کی نسبت شدید ترین نسبت ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جن کی ساری زندگی اور ہم و غم دنیا ہے، یہ دنیا کے بیٹے ہیں، ان کا سلیکشن، ان کا الیکشن، ان کا چوائس سب کا سب دنیا کے لیے۔ اور کچھ وہ ہیں جن کا سب آخرت کے لیے، وہ آخرت کی اولاد ہے۔ اور امام کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں؟ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو تم آخرت کی اولاد بننا۔ اچھا، یہ میں کیسے جج کروں کہ میں دنیا کا بیٹا ہوں یا آخرت کا بیٹا؟ تو دیکھیے بہت سادہ سی ایک بات ہے، آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہیں یا پچھلے فیصلے حتی دیکھیے گا فیصلوں کی بیس کیا تھی، دنیا تھی یا آخرت تھی؟ اگر فیصلوں کی بنیاد سابقہ کو چھوڑ بھی دوں آگے والوں کی دنیا تھی، اس کا مطلب ہے میں لفظ میں کچھ بھی کہوں فرضاً دنیا کا ہی ہوا۔ اور اگر میرے فیصلوں کی بنیاد آخرت تھی، اس کا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین میں آخرت کا بیٹا بن گیا، میں نے امام کے قول پر عمل کر لیا۔ ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس دنیا میں جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا عامل عمل فی الدنیا للدنیا قد شغلته دنیاہ عن آخرته یخشى علی من یخلفه الفقر ویأمنہ علی نفسہ۔ الناس فی الدنیا عاملان، دنیا میں جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے عمل کرنے والے ہیں۔ عامل عمل فی الدنیا للدنیا، ایک وہ عمل کرنے والا ہے جو دنیا میں عمل کرتا ہے دنیا کے لیے، اور دوسرا فرمایا عامل عمل فی الدنیا لما بعدہا، اور دوسرا وہ ہے جو دنیا میں عمل کرتا ہے لیکن ما بعد دنیا کے لیے عمل کرتا ہے۔ عمل کرنے والے دو ہیں، ایک دنیا میں عمل کرتا ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں کرتا، دنیا کے بعد کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دنیا میں عمل کرتا ہے لیکن دنیا ہی کے لیے کرتا ہے۔ یہ دو کیٹیگریز ہو گئی۔ وہی جو مولا چوہدری سرکار نے فرمایا تھا کہ دو سفر ہیں جو جاری ہیں، اس کی بھی اولاد ہے اس کی بھی اولاد ہے، تو امام نے اپنے اس قول کے اندر اس کو اور تفصیل سے بیان کیا۔ پھر جو دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں ان کی تفصیلات کو بیان کیا، اور جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا۔ جو بہت زیادہ غور طلب بات ہے وہ یہ کہ امام نے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے بعد کے لیے عمل کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا میں عمل نہیں کرتے، حتیٰ جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں وہ عمل کہاں کرتے ہیں؟ اسی دنیا میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اگر آخرت کے لیے عمل کرنا ہے تو کیا غاروں میں جانا ہے، جنگلوں میں جانا ہے؟ نہیں، اسی دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے عمل کرنا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں زندہ ہے دنیا کے لیے، اور ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں زندہ ہے آخرت کے لیے۔ اچھا، پھر میرا سوال دوبارہ آئے گا، اور میں جب کبھی بھی کوئی اسلام کی تعلیمات سے سمجھنے کی کوشش کروں گا یہ سوال ہمیشہ اپنے آپ سے کرتا رہوں گا، میں کس کیٹیگری میں؟ اور آپ میں سے جو جتنے بھی افراد یہاں پہ تشریف فرما ہیں ایک سوال لے کے ضرور جائیے گا کہ آپ اہل دنیا ہیں یا آپ اہل آخرت ہیں۔ اگر اہل آخرت ہیں تو عربی میں لفظ استعمال کہتے ہیں طوبی لکم، تمہارے لیے خوش بختی ہے، تمہارے لیے سعادت ہے۔ اگر اہل دنیا ہے تو پھر میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ ہوشیاری کا وقت ہے۔ کیوں؟ آپ کا فکری نظام اہل آخرت کا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے رہیے ہم اہل دنیا ہیں یا اہل آخرت ہیں، اور اسٹینڈرڈ کیا رہے گا؟ اسٹینڈرڈ بہت سادہ سے یہ رہے گا کہ جو فیصلے آپ کریں گے وہ دنیا کے لیے کریں گے یا آخرت کے لیے کریں گے۔
اگر آخرت کے لیے فیصلے کریں گے آپ اہل آخرت. اور ایک اور بس مشکل ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، وہ یہ کہ انسان بہت ساری جگہوں پر دوسروں کو بہت کامیاب دھوکے دیتا ہے، لیکن بعض اوقات سب سے کامیاب دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے. بعض اوقات سب سے کامیاب دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے. اس معاملے میں کہاں دھوکہ دے گا؟ کنونس کرتا رہے کہ میرے کام تو اہل دنیا والے ہیں لیکن انشاءاللہ میں اہل آخرت ہوں. یہ نہ کیجیے گا. کیوں؟ یہ جس موت کے نام پر ہم ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں، یہ ہمیں ایک حقیقت بتا رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سیکنڈ چانس نہیں ہے، صرف ایک چانس ہے. یہ ہے، اسی پہ طے ہونا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے. اب کوئی سیکنڈ چانس نہیں آتا، یہی ہے. اور یہ مرنے سے کچھ پہلے میرے اور آپ کے لیے کلیئر کر دیتا ہے کہ تم نے اب تک جو کیا وہ کیا کیا تھا، تھوڑی سی دیر پہلے. بہرحال اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، اور صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ میں نے اور آپ نے اہل آخرت بننا ہے. یہ جو اہل آخرت ہوتے ہیں ان کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں. اہل آخرت کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، اہل آخرت اپنے گھر جانے سے نہیں ڈرتے. اہل دنیا آخرت میں جانے سے ڈرتے ہیں. اہل آخرت آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، لہذا وہاں جانے سے کبھی خوف نہیں کھاتے. اہل دنیا اپنا گھر چھوڑنے سے ڈرتے ہیں. تو آپ اپنے دل کو کم سے کم اس بات کے اوپر دیکھ کر ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ موت کا ذکر آپ کو پریشان تو نہیں کرتا. جو میں لوگوں سے سنتا رہتا ہوں، کہیں پہ میں نے ایک دفعہ موت کا تذکرہ زیادہ کیا مجلس میں، تو ایک صاحب نے جن کی عمر تھوڑی سی زیادہ تھی، بہت تھوڑی سی زیادہ تھی، آ کر کہنے لگے کہ مولانا موت کا ذکر اتنا مت کیا کریں، طبیعت میں اختلاج ہونے لگتا ہے. تو بھائی دنیا سے اتنے تعلقات کیوں بنائے تھے؟ میں ٹریولنگ پر ہوں اور انشاءاللہ میرے پروگرام کے مطابق مجھے 30 نومبر کو اپنے گھر پہنچنا ہے. 30 نومبر سے ڈروں؟ کیوں ڈروں؟ میں تو منتظر ہوں کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے. تو اگر ہم اہل آخرت ہیں تو موت سے کیوں ڈریں؟ بلکہ موت کو تو چاہیں گے کہ بھئی اپنا گھر ہے، بالآخر جانا تو وہیں، اور وہیں پہ سکون بھی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے، باقی تو سب کھیل کود، اس میں ہے کیا؟ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے.